اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ عنقریب رمضان کی آمد ہے اور شاید ہمارے دو پروگرام آج ہے، کل ہے، اور پھر ایک دفعہ ہمیں اگر موقع مل گیا تو دو پروگرام اور کرنے کا موقع ملے گا، تو بہتر محسوس ہوا کہ رمضان سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں خاص طور پر ذکر کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے روزہ چھوڑنے کے اعذار سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پر اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عذر ہوتا ہے سفر۔ پہلے سفر کی تعریف، شرعی سفر کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں دو شرطیں ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلنا اور یہ ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، وہ شرعی مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس وقت تک شرعی مسافر ہے جب تک یہ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ شہر ہے کیا۔ اگر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جس کو آبائی وطن کہتے ہیں، یا ایسا شہر میں داخل ہوا ہے کہ جہاں پر یہ مستقل رہائش رکھے ہوئے ہے، جیسے شادی کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آبائی وطن اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کسی کام کے لیے بعض وقت شہر میں جاتے ہیں، تو ہم شہر میں پہنچے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں۔ اگر اس ایک مقام پر ہی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافرت ختم ہو گئی، مقیم ہو گئے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب بھی مسافرت باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن ایک مقام پر نہیں، آپ کراچی سے چلے ہیں اور آپ نے کہا لاہور میں 3 دن ٹھہروں گا، پھر میں پنڈی چلا جاؤں گا 2 دن وہاں، پھر پشاور ہے، پھر کوئٹہ ہے، اس طرح متعدد شہروں میں 3 4 دن کر کے آپ بالفرض 2 مہینے تک گھر سے باہر رہیں گے، تو یاد رکھیں کہ جب تک گھر واپس اپنے شہر کی حدود میں واپس نہ آ جائیں یا آبائی وطن آپ کا ہے کہیں باہر، ادھر تک نہ پہنچ جائیں، جتنا آپ یہ ٹریول کرتے رہیں گے آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ اور شریعت اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے کیا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے کی جدید ایجادات ہوں گی، کتنے سہولت والے سفر ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے نفس سفر کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاز کا سفر تو بڑا آسان سا ہوتا ہے لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہوگا، اس کے باوجود اس نے رخصت دی ہے، تو بہرحال کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا ہمارے حق میں روزہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دوران سفر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن میری لفظ یاد رکھیے گا، دوران سفر اس کو سحری ملی ہو۔ لہذا مثال کے طور پہ میں کراچی میں میرا گھر ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے کل سفر کرنا ہے اور یہ سحری مجھے گھر پر مل رہی ہے، تو اب یہ کل کا سفر میرے لیے عذر نہیں ہے، مجھے سحری کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا اور میں روزہ توڑ نہیں سکتا ہوں۔ ہاں، جب میں شہر کی حدود سے باہر نکل کے سفر شروع کر چکا ہوں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا ہے، اب دن گزرا، رات آ گئی جی، اب سحری ملی سفر کے دوران، تو میں اگلا روزہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ دوسرا ہے حمل۔ اگر کوئی بہن ہماری خاتون حاملہ ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ روزہ ان کے لیے باعث ضرر ہو، اس وقت باعث تکلیف ہو، باعث نقصان ہو تب۔ اور اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثبوت ہوگا۔ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جو تھوڑا بہت خوف خدا بھی رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان ہوگا، جیسے پانی کی کمی وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اور غذا چونکہ ماں مستقل نہیں کھائے گی 30 دن تک، مطلب بیچ میں اگرچہ کھائے گی افطار کے بعد یا سحری میں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک طویل گیپ کی وجہ سے بعض بہنیں کمزور ہوتی ہیں تو بچے کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہن اس ڈاکٹر کی ہدایت پر روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ نمبر 2، سابقہ زندگی کا تجربہ، کہ پہلے کبھی پریگننسی تھی، رمضان آیا، روزہ رکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یا پھر موجودہ مشاہدہ
کہ نہ ڈاکٹر نے کہا ہے نہ پہلے کوئی تجربہ، لیکن روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی شدید قسم کی، تو یہ موجودہ مشاہدہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک شرعی طور پر عذر بنتا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، یا شرعی عذر کے لیے ثبوت بنتا ہے کہ اب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسی بہن چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسرا ہے بچے کو دودھ پلانا۔ اس میں بھی یہی بالکل تفصیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتی کہ دودھ بھی پلائیں اور روزہ بھی رکھیں، انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی، اس لیے آپ بچے کو فیڈ کروائیں۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی دوسرا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر تو بدرجہ والا ماں کے لیے تھوڑے سے ایسے رعایتیں نکلتی ہیں کہ جس میں ماں روزہ چھوڑ کر اپنے بچے کو فیڈ کروائے۔ اور اسی طرح سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ تھا کہ بچے کو آپ کوئی بہن دودھ پلا رہی تھیں، روزہ رکھ لیا تھا اور بچے کی طبیعت خراب ہوئی یا عورت کی خراب ہو گئی، یا موجودہ مشاہدہ۔ چوتھا مرض ہوتا ہے۔ ہر مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، وہی مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا، یا ایک ہم ثبوت کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت بنے گا کہ جس کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت کیا جائے۔ جیسے بھی آپ کو عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مرض ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا، یا اس کو شدید نقصان ہوگا، یا مرض ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بہت دیر میں ٹھیک ہوگا اور وہ باعث تکلیف ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہوگی کہ ڈاکٹر مشورہ دے تب، یا آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا یا موجودہ مشاہدہ تھا، تب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ صرف تھوڑا سا آنکھ میں درد ہوا، تھوڑا سر میں درد ہوا اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پانچواں ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، مرد ہیں یا خاتون ہیں، اور وہ اپنے بڑھاپے کی نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اگر آئندہ کبھی زندگی میں افاقے کی امید ہو کہ شاید طاقت آ جائے تو پھر آئندہ زندگی میں قضا کریں گے، اور اگر امید نہیں ہے کہ اب یہ کمزوری ختم ہوگی، بلکہ جیسے جیسے ارذ العمر میں آدمی جاتا ہے تو اس کے بڑھنے کے ہی روشن امکانات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ بات کی بحث ہے، ابھی تو یہ ہے کہ یہ بڑھاپا بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سے بوڑھے اور ہماری بزرگ خواتین روزہ رکھتے ہیں کمزوریوں کے باوجود، اور ان میں اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے اور وہ آسانی سے روزے پورے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھ لے، روزہ رکھے۔ اگر نہیں رکھتا تو بہرحال بڑھاپا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنتا ہے۔ آٹھواں ہے کہ آٹھواں اور کچھ اور بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہیں، پہلے سائل سے کال لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، آٹھواں ہے خوف ہلاکت، یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور قسم کا شخص ہوتا ہے بیچارہ، بہت ہی کمزور، کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو سانس ہی بند ہو جائے گا اس کا، اور عقل معاف ہو جائے گی بالکل۔ تو خوف ہلاکت ہو، خوف ہلاکت عقل ہو کہ عقل معاف ہو جائے گی، مخبوط الحواس پاگل سا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح پہلے اچھی طرح اطمینان قلب درکار ہے، اچھی طرح اس کے ثبوت حاصل کیے جائیں۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے روزے کے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا اور ہاتھوں میں آ گئے، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھا اور تڑپنے لگا آدمی اور ایسی حالت خراب ہو گئی، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ایسی کمزوری یہ شرعی طور پر عذر بنتی ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے اکراہ، کسی نے گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں گولی مار دوں گا، اور ہے وہ پاگل اور خپتی قسم کا، اور پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو واقعی گولی مار دے گا، تو اب یہ اس کی شرارت سے اور اپنی جان جانے کے خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے روزہ ترک کرنا شرعی طور پر جائز ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں روزہ چھوڑنے کے آزار ذکر کر رہے تھے۔ ایک میں نے ابھی ذکر کیا تھا خوف ہلاکت، میں نے عرض کیا تھا کہ کمزوری انسان کے اندر بہت زیادہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہی ہو جائے گی، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے یا موجودہ مشاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اچھی طرح اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے، جیسے جاب وغیرہ کر رہا ہے، اور اس کا کام بہت یعنی ہارڈ ورک ہے، بہت زیادہ سخت کام ہے، اور اس کے بغیر اس کے پاس اپنے گھر بار چلانے کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے متبادل کوئی ذریعہ موجود نہ ہو،
تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے عرب کنٹریز کے اندر مزدور طبقہ دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اب وہاں پر ان کا یونیفارم بھی لازم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بڑا نائلون کے کپڑے کا بنا ہوتا ہے اور بہت ہی گرم قسم کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کرنا ہو تو باقاعدہ ہیلمٹ پہننا بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھ لے آدمی چکرا کر گر جائے، یہ انہی کی ہمت ہوتی ہے، پتہ نہیں بیچارے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اس طرح ہارڈ ورک کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا ہی نہیں ہے اور کوئی میری مالی مدد کرنے والا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان میں نوکری چھوڑ دیں تو پورے مہینے میں کوئی چیز بیچ کر ہی گزارا کر سکوں، بھی کوئی ایسا آسرا نہ ہو، تو ایسا شخص مجبور محض کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزہ چھوڑنے پر درگزر فرما دے گا۔ ہاں اگر ٹائم پیریڈ کم کر دیا گیا ہے رمضان میں، جیسے بعض اوقات مزدوری کا اوقات کم کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس دھوپ کا عادی ہو چکا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو پھر تو وہ کرے، لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ اگر ہلاکت کا صحیح خوف پیدا ہو جائے تو یہ ہارڈ ورک بھی اس کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، لیکن تمام تر شرائط اور قیودات کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہیں۔ ایک کالر مزید دیتے ہیں پھر جوابات۔ السلام علیکم، یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں۔ دو چیزیں اور ہیں بس اس میں، ایک ہے کہ جہاد، جیسے ہماری فوج ہے اگر یہ سرحد پہ جنگ کر رہی ہے، جیسے اب ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ سرحدوں کے اوپر بعض اوقات بہت سخت ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ہر وقت ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، بعض اوقات جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے جو ہمارے سپاہی وہاں پر، ہمارے فوجی بھائی وہاں پر ہیں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنے پر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور پھر اسلحہ چلانا اور مسلسل نگرانی کرنا اور دھوپ میں رہ کر بعض اوقات ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم وہ کام پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور افضل ہے، اور جیسے آپ سمجھتے بھی ہیں اگر سرحد پہ ذرا بھی مسائل ہوں تو کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر حالات بدلتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اگر یہ روزہ رکھنے میں بہت دقت اور شدید حرج محسوس کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے اندر پھر غفلت پیدا ہونے کا قوی امکان ہو تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں مبتلا ہے تو حیض و نفاس شرعی عذر ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے، یعنی عورت کے روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہوتا ہے۔ چند مسائل آپ کو کل بھی عرض کیے تھے، کچھ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو غیر مسافر ہوں اور کوئی مرض وغیرہ ان پر نہ ہو، جیسے میں نے کل آزار بیان کیے تھے، ان آزار سے باہر ہو، ہٹ کر ہو، ان آزار میں مبتلا نہ ہو، اس پر فرض ہے، یہ فرض عین ہوتا ہے، بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ روزوں کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو معمولی وجوہات کی بنا پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ پورا گھر روزے نہیں رکھتا ہے، یعنی بدبختی اتنی طاری ہوتی ہے، اتنی اس گھر میں ایک طرح کی آپ کو نحوست نظر آئے گی کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد چچڑاپن عجیب طبیعتوں پہ بوجھ طاری ہوگا اور بے برکتی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، اور سب کے سب سحری میں سوتے رہتے ہیں، سارا دن جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں، پھر شام کو افطار پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وہ تیاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور اس طرح روزے ضائع کرتے ہیں، کوئی صرف سگریٹ کے لیے، کوئی پان کے لیے، گٹکوں کے لیے، جیم کے لیے روزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ شدید گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، ہمت کر کے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے، بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اگرچہ روزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا، لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ 10 برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزے کی طرف بھی لانا چاہیے، کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا، تو پھر روزے کے بارے میں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بچوں کو جی چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزے کی اہمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر اسے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی ماحول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے، اور وہ
گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 30 کے 30 روزے رکھوائیں، اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو 10ویں سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو روزے کی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے بنیت عبادت رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی ہمیں ترک کرنا ہوتا ہے اور جسمانی تعلق بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اس سے دور رہنا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے نیت کی ہو، کیونکہ ہر عبادت نیت سے عبادت بنتی ہے، ورنہ تو ایک وہ عمل ہے، اگر کوئی شخص نیت نہ کرے اور نماز کسی حیت بنا لے، کھڑا ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا، نیت سے نماز بنتی ہے، مطلب عبادت بنتی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں نیت کا دخل تو نہیں ہوتا، جیسے وضو ہے یا غسل ہے، کہ اس میں پانی خود نیت کے قائم مقام ہے، آپ نیت کرے نہ کرے وہ پاک کرے گا، لیکن اس میں بھی حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اگر ہم ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو ہمیں وضو کا ثواب اور غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے، لہٰذا جو ہمارے ہاں زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں روزے کی، جس کو نیت کہہ دیتے ہیں، دعا کہہ دیتے ہیں، وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں نیت موجود ہے، آپ کے ارادہ میں کل روزہ رکھوں گا تو کافی ہے۔ روزے کا وقت جب پچھلے دن کا غروب آفتاب ہو جائے، یہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اگلے دن کے طلوع فجر تک پوری رات میں جب کبھی آپ نے نیت کی، نیت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کوئی آپ فرض کر لیں پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے، آپ رات میں سوئے، ارادہ ہے کہ کل روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ رات میں نہ اٹھ سکے حتیٰ کہ فجر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، تو آپ کی نیت پہلے موجود تھی چونکہ رات میں، تو یہ کافی ہے، آپ روزے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، مطلب اور پھر میں اٹھ کر یعنی بس تذبذب کے عالم میں ہی ہے، اور فرض کر لیں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں، زوال کے وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، یعنی پوری رات بھی اس کی نیت کا وقت ہے، اور دعوی کبریٰ سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے، لیکن جب دن میں نیت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نیت کریں کہ میں طلوع فجر سے ہی روزے سے ہوں، یہ نیت نہ کریں کہ ابھی سے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب دن میں نیت کریں تو جاگنے کے بعد روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو، جان بوجھ کے سے مراد روزہ یاد ہے پھر بھی کر لیا، تو پھر یہ نیت کام نہیں دے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جاگا اور اس نے سوچا کہ بھی کہا گیا تھا کہ زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، وہ پانی پی لیا، پھر اس نے 8 یا 9 بجے جیسے نیت کی تو یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو روزہ یاد نہ ہو، صبح جاگا روزہ یاد نہیں تھا، پانی پی لیا، پھر کہو ہو آج تو روزہ رکھنا تھا اور رات میری آنکھ نہیں کھلی، چلو میں اب نیت کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ ادھر بھی اس کی بھول کام کرے گی اور اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کو میں ایک اور دفعہ دہرا دوں گا، لیکن پہلے ہمارے ایک کالر منتظر کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ آپ رات میں نیت کریں گے، اور بالفرض اگر رات میں نیت کا موقع نہ مل سکا، آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوگی کہ میں طلوع فجر سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، اور دوسرا روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو۔ یاد رکھیں کہ سحری کھانا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نہیں، کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ نفلی روزے کے بارے میں بھی کویسچن کرتے ہیں، تو سحری کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مبارکہ ہے۔ جان بوجھ کے سحری کا ترک کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے 10 روزے بغیر سحری کے رکھے ہیں، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے سحری کھا کے روزہ رکھنا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سحری بھی ایک طرح کی نیت ہوتی ہے، یعنی سحری کھانا، جیسے آپ اٹھ کے جو ہمارا سحر کا عموماً ٹائم ہے، ہم اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یقیناً دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے سحری کھا رہا ہوں کہ کل میں نے روزہ رکھنا، تو دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔
ہاں یہ ضرور ہے اگر کسی نے صراحتاً دل میں ارادہ یعنی صراحتاً زبان سے کہہ دیا اور دل میں پختہ ارادہ کل روزہ نہیں رکھوں گا، جیسے گھر والوں سے کہا بھی میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا بھی ہم ناشتہ واشتہ نہیں بنائیں گے، تمہیں سحری میں اٹھنا ہوگا، ناشتہ کرو ساتھ میں اور پھر سو جانا، اب وہ جو کھا رہا ہے تو یہ تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوگی کیونکہ اس نے صراحتاً انکار کر دیا، دل میں روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ ہے، یہ سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بارہا ہم عرض کرتے رہتے ہیں، ہر سال ہی عرض کرتے ہیں، چلے میں اس کو بتاتا ہوں، پہلے کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم، تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، دو باتیں میں روزوں سے متعلق اور عرض کرتا ہوں پھر سوالات کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو یہی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے سحری کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے افطار میں کھجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا کیونکہ فجر کے فوراً بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے، ہر اذان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی، اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ اذان ویلڈ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے، وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھیں، روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں ہی شام کو افطار میں جب روزے کا وقت ختم ہو جائے یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے تو اذان یا سائرن کا انتظار نہیں کریں، آپ کھا لیں۔ بعض لوگ اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا 1-2 منٹ آگے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اذان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہا کہتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ اور بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے، بھئی دلیل لے کر آئیں نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار سے پہلے کی نہیں ہے، یہ افطار کے بعد کی ہے، پہلے ہم روزہ کھولیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ چینلز پر بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور کوئی ہماری سن رہا ہو فریاد، ویسے تو عموماً سنتے ہی نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے بعد پڑھی تھی۔ اس کے ترجمے پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے اللہم لک صمت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو یہ سب اسی وقت جملے صحیح ہوں گے جب ہم پہلے یہ کام کر چکے ہوں۔ تو افطار کر چکے ہیں تب یہ کہنا بہتر ہوگا اور صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے۔ ابھی افطار کیا بھی نہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہم کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، کہاں کیا؟ ابھی تو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو یوں لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، یہ صحیح طریقہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی چاہے تو مطلب لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے۔ تو اب آج جو انشاءاللہ آپ کو دو تین چیزیں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا روزہ ٹوٹنے کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں اور کس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے
اور وہ شے بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکلیف اور ضرر نہ ہو تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ، ناک اور کان کا ذکر، آنکھ، ناک اور منہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شے اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین، ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چونکہ میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو پچھلے زمانے کے فقہاء اسلام نے ظن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان، جب کوئی چیز کان میں ڈالی جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسیج نہیں ہے، تو اگر ہم آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اجتہاد پر تھی، ظن غالب پر تھی، کوئی قرآن و حدیث کی صریح جزئی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا، لہذا جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کوئی شے کان کے اندر ڈالیں حلق تک نہیں پہنچتی، لیکن آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ اور پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوا کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو حکم بدل گیا اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو، یا تیل ڈال دیں کان میں، یا نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے، تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جا رہی ہے، نہ ناک، نہ منہ کے ذریعے، بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے، مساموں کے ذریعے شے اندر داخل بدن ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل روزہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غذا یا دوا کا اندر پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا جیسے دوا کرتی ہے، یا تقویت بدن کا سبب بننا جیسے کہ غذا کرتی ہے، لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف، جب مختلف فی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی رعایت کی جائے، لہٰذا ہم اسی بات پر فتویٰ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹر سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوا لے، روزہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ رکھے۔ اور جو اس کے بغیر بھی آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہے، وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی مسائل بھی عرض کرتے ہیں، پہلے سائل کی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے، تو ایک آپ کو بتایا ذریعہ اور سبب ہے آنکھ، ناک یا منہ سے کوئی دوا یا غذا داخل بدن ہو، اور اس کے داخل بدن ہونے میں یعنی اس کو روکنے میں انسان کوئی شدید حرج اور تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے داخل بدن ہونے میں بہت زیادہ کثرت ہے اور اس کے بچنے میں انسان انتہائی سخت مصیبت اور شدت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا تو وہ چیز معاف ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں، آج کل ہمارے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کراچی میں، اور انتہائی سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پوری کراچی والوں کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹ اڑتی ہے اور اتنی تیز ہوا کے ساتھ کہ ناک میں چڑھ جاتی ہے، حلق میں چلی جاتی ہے، آنکھوں میں چلی جاتی ہے، تو اس سے چونکہ بچنا ممکن نہیں ہے تو یہ معاف ہوگی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے بچنا انتہائی دشوار ہو اور وہ داخل بدن ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، جیسے یہ ریت اڑ کے آنکھوں میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دھواں ہے، کیسے آدمی بچ سکتا ہے؟ ٹریفک میں سفر کر رہا ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ معاف ہے کیونکہ اس سے بچنا دشوار۔ اسی طریقے سے آٹے کی چکی میں کوئی کام کر رہا ہے، یا پنساری کی دکان میں کوئی دوا وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولہے پہ کوئی چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے بعض اوقات، اور حلق تک میں مرچیں لگ جاتی ہیں،
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ لیکن اب یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی سگریٹ پی اور کہے کہ جی دھواں سے بچنا تو بڑا دشوار تھا، میں نے سگریٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو، کیونکہ سگریٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے، دھوئیں سے بچنے میں دشواری ہے، تو لہٰذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کہیں سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھواں پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھوئیں کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا نا، اس میں تو کوئی تکلیف یا مطلب ضرر کا پہلو نہیں تھا، یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی کہ جان بوجھ کے اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح پان کھانے سے، نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقاً منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف یہاں پہ رکھوں گا پان اور پچکاریاں پھینکتا رہوں گا، حلق میں نہیں اترنے دوں گا، تب بھی غیر محسوس طریقے سے جو تری ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، لہذا پان کے یا نسوار کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ صرف مسواک استعمال کرے، وہ بھی ہلکی سی گیلی کر کے، تازہ مسواک بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو، اس کو استعمال کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اور دوران روزہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کے روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ، قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو الٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، جس وقت قے آ رہی ہے تو روزہ یاد ہو۔ نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے وومیٹنگ ہو، اور نمبر 3 وہ منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی روزہ یاد ہو، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا، اور منہ بھر قے ہو۔ لہذا اگر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے بھی آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، منہ بھر قے آئی لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، ویسے زیادہ ٹھونس لیتے ہیں جیسے ہم لوگ سحری کے اندر، اور اکثر عادت ہوتی ہے اور متلی ہو جاتی ہے اور وومیٹنگ ہو جائے، چاہے کتنی زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جان بوجھ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا۔ تو یہ 3 شرائط ذہن میں رکھیں۔ اور آخری کہ جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے، جان بوجھ کے روز غسل فرض کیا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرض کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے، غسل فرض کیا نہیں گیا ہے۔ اور جان بوجھ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سے مسائل یوں بیان کریں گے کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، کس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تیسری صورت نہیں ہو سکتی کہ کفارہ لازم ہو اور قضا لازم نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان 60 روزے لگاتار رکھے، یہ کفارہ ہے، اور ایک روزہ توڑنے کا وہ کس طرح ٹوٹے گا تب یہ کفارہ لازم ہوگا، وہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ لیکن کفارہ جب آپ لفظ سنیں کہ روزے کا کفارہ، تو اس میں اولاً جو شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھنا، پے در پہ رکھنا۔ اس میں درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، مثلاً 59 رکھے اور پھر 60واں روزہ چھوٹ گیا تو سمجھ لیجئے سب روزے پچھلے کے گئے، وہ نفل بن جائیں گے، دوبارہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر خواتین ہیں اور ان کے جو مخصوص ایام درمیان میں آتے ہیں اس میں گیپ آ جاتا ہے تو ان کے لیے شروع یعنی پہلے اور پھر حیض کے بعد والے جو روزے ہیں ان کو ملا کر گنتی پوری کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 10 روزے رکھے تھے، حیض شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد مزید روزے رکھیں تو یہ پہلے والے 10 کاؤنٹ ہوں گے باقاعدہ۔ تو حیض و نفاس اگر درمیان میں آ جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ 60 روزے لگاتار ہی رکھنے ہوں گے۔ تو جب بھی قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کفارہ لازم ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ قضا خود بخود 7 لازم ہوگی۔ تو گویا کہ 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں 60 کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا۔
ان 60 میں پیدر پہ ہونا لازم ہے۔ ایک روزہ علیحدہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، جو قضا کا روزہ ہے وہ علیحدہ کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ متصلاً رکھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے پہ بالکل قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ہے 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، لیکن جب تک انسان روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، پہلے وہ روزے رکھے گا۔ اب یہ ذرا سماعت فرما لیں کہ قضا اور کفارہ دونوں کس صورت میں لازم ہوتے ہیں۔ پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹے گا تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ عمدن توڑا ہوگا، یا خطاً ہوگا، یا سہون ہوگا، یا اکراہن ہوگا۔ عمدن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو اور بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، اور ایسی چیز سے توڑے کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو۔ چلیں وہ ایک الگ مسئلہ بنا لیتے ہیں، پہلے یوں سمجھ لیں کہ روزہ یاد ہے اور انسان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے عمدن روزہ توڑنا کہلائے گا۔ دوسرا ہے خطاً۔ خطاً کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد ہوتا ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، ارادتاً نہیں کرتا، اچانک ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی منہ میں پانی لے کر کلی کر رہا تھا، حالت روزہ تھی اور وضو کر رہا ہے مثال کے طور پہ، کہ اچانک کلی کرتے کرتے ایک دم جھٹکا لگا اور حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو اب اس میں اس نے ارادہ تو نہیں کیا تھا، تو بیچارہ روزے کو باقی رکھنا چاہتا تھا، جھٹکا کسی اور نے دھکا دے دیا، جھٹکا لگ گیا، اچانک اتر گیا، تو یہ خطاً روزہ ٹوٹنا کہلاتا ہے۔ عمدن میں بھی روزہ چلا جاتا ہے اور خطاً میں بھی چلا جائے گا۔ تیسرا ہے سہون۔ سہون کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ بالکل یاد نہ ہو اور انسان روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لے تو یہ سہون کہلاتا ہے۔ جیسے بسا اوقات جب شروع کے ایام ہوتے ہیں تو ایک روٹین بنا ہوتا ہے کھانے کا پینے کا، تو انسان کو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، آئے اور پھر سے پانی نکال کر پی لیا، پھر یاد آیا ارے آج تو میرا روزہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ جب کسی کے بارے میں اس طرح بھولے سے کھا پی لینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی رہا ہے تو گویا کہ اس فعل کی نسبت پھر اس شخص کی طرف نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تو اب وہ شخص چاہے کمزور ہو، چاہے طاقتور بوڑھا ہو، چاہے جوان عورت ہو، چاہے مرد، سب کے لیے حکم ایک ہے کہ اگر سہون روزہ کسی نے بظاہر توڑ دیا ہے تو اس سے روزہ حقیقتاً نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وہ حالت روزہ میں رہے گا۔ اور اکراہن کا مطلب وہی اکراہ شرعی اگر پایا جائے، مثال کے طور پہ کوئی شیطان صفت شخص ہے اور اس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ روزہ توڑ دو، اور روزے دار کو یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس طرح صحیح کوئی دھمکی دے قتل کرنے کی، عضو تلف کر دینے کی، تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی کاٹ دوں گا، زبان کاٹ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، تو یہ اس طرح کی صحیح دھمکی اگر کوئی دیتا ہے تو پھر انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پر مطلب گناہگار نہیں ہوگا۔ عمدن کی صورت میں اگر بغیر کسی عذر کے توڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ خطاً کے اندر گناہ تو نہیں ہے لیکن اس کو احتیاطاً توبہ کرنی ہوگی کہ اتنا غافل کیوں ہوا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنا۔ سہون کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اکراہن کے اندر گناہ نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہون میں روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عمدن میں، خطاً میں اور اکراہن تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ کیا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یاد رکھیں قضا اور کفارہ چند صورتوں میں لازم آئے گا۔ اس میں نمبر 1 پہلا یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ نے قضا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا اور خدا نخواستہ جان بوجھ کے توڑ دیا، نفلی روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، منت کا روزہ رکھا جان بوجھ کے توڑ دیا، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں صرف قضا ہے۔ ہاں توڑنے کا اگر بلا عذر توڑا تو گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ جیسے بھی رمضان آ رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں توڑیں تب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رات میں نیت کی ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے فقہ حنفی کے مطابق اگر رات میں آنکھ نہ کھلے تو، لیکن اگر فرض کر لیا آپ نے دن میں آنکھ کھلی، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی اور خدا نخواستہ پھر اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے
تو اس پر قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ باقی میں عرض کرتا ہوں ذرا ایک سائل منتظر ہیں، پھر انتظار کرتے رہتے ہیں بیچارے، وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں، تو کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ ذرا اس کے لیے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو، دن میں اگر بالفرض نیت کر کے روزہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن توڑا ہو، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصدن روزہ جان بوجھ کے کہ روزہ یاد ہے، پھر روزہ توڑنے والا عمل بھی جان بوجھ کر قلبی خوشی کے ساتھ کریں تو یہ۔ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں۔ اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا بعض مریض نہیں ہے لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب اگرچہ وہ بالفرض ہوش میں بھی ہے، اسے پانی پلایا جا رہا ہے، یہ قصدن عمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بنا پہ نہ توڑاؤ، ویسے ہی توڑ دیا، بس بھوک لگ رہی ہے زیادہ، یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر، داڑھ درد کے اندر توڑ دے روزہ، آپ کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیجئے گا، اس طرح کہا، تو اس طرح کے مطلب غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا، یہ اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا۔ تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائے رمضان کا روزہ جس میں رات میں نیت کی تھی جان بوجھ کر قصدن ابدن توڑے تو کفارہ لازم ہوگا۔ ایک یہ کہ جنایت بھی کامل ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، یعنی کس طرح ہم روزہ توڑیں یا کن شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی جو آپ کا کرنٹ رمضان چل رہا ہو اس کا روزہ توڑا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت رات میں ہی کی ہو، دن میں نہ کی ہو۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، یعنی روزہ یاد ہے پھر بھی اس کو توڑ رہے ہیں اور جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، خطاً نہ ٹوٹا ہو، سہواً اکراہن نہ ہو۔ اور چوتھا کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، بس ویسے ہی تھوڑا سا مطلب یہ کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اس سے پریشان ہو کے جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں، یا طلب محسوس ہو رہی ہے، سگریٹ کی، پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اچھا پیاس تھی لیکن اتنی زیادہ شدت کی نہیں کہ ہلاکی ہو جائے، ہوتی ہے سب کو، گرمی کے اندر پیاس تو لگتی ہے لیکن صبر نہ کر سکا اور اس طریقے سے معاملات کر لیے، تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ صحیح عذر نہ موجود نہ ہو۔ پانچویں بتایا تھا کہ جنایت کامل ہو، جنایت معنی جرم بالکل کامل ہونا چاہیے۔ کامل کا مطلب یہ ہے کہ اگر غذا ہے تو ایسی غذا سے روزہ توڑا ہو کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو، چنانچہ اگر کسی نے خدا نخواستہ خربوزے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا، انڈے کے چھلکے کھا لیے، کچا انڈا اس کی سفیدی یا زردی اتار لی کہ جس سے طبیعت کراہت کرے، اگر ایسی چیز سے توڑیں گے تو ہم کہیں گے یہ جنایت کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو لذت والی چیز سے توڑا ہو۔ اسی طریقے سے جسمانی تعلق کے اندر، یعنی غسل واجب کرنے کے اندر جسمانی تعلق جو ہوتا ہے یہ جنایت کو کامل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے علاوہ کسی طریقے سے اپنے اوپر غسل کو واجب کیا تو جنایت ناقص کہلائے گی، اس میں قضا ہوتا ہے، کفارہ نہیں۔ گناہگار ہوگا، روزہ ٹوٹے گا لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں اس میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اس کو کھیل بنا لے، جیسے اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی پایا جائے، مثال کے طور پہ اب اس میں یہی ہے کہ ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ جی کراہت والی چیز سے روزہ توڑیں تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، تو کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا۔ اگلا دن آیا پھر کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے یار، روزہ توڑو، ایک روزے تو بعد میں رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو پہلی دفعہ اگر اس نے ایسا کیا ہے یہ کہ جان بوجھ کے توڑا تو اس کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن اگر دوسری مرتبہ ایسی کر لیا، تیسری مرتبہ ایسی کر لیا تو پھر یاد رکھیں رعایت نہیں ہے، پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ تو
تو یہ جو فقہا نے اپنے اجتہاد کے ذریعے بہت سے مسائل ذکر کیے ہیں، یہ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے اور فراڈی قسم کے لوگوں کو روزہ توڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی زیادہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح کام کر لیتا ہے، تو یا پھر جیسے جسمانی تعلق میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو گیا، تو ایک آدھ دفعہ تو چلے غلطی ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، تو اس میں اجازت دے دی، یعنی یہ کفارہ لازم نہیں کیا کہ یہاں پر جنایت کامل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ نہیں ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہو جاؤ کہ جی میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو ایسا کر لیا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنایت کامل ہے تو کفارہ لازم ہے، لیکن مثال کے طور پر اس سے کم درجے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں اسی لیے یہ رکھا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا کہ چلیں جنایت ناقص ہے اور یہ شرمندہ بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو چلیں اس کو رعایت مل جائے، لیکن اگر کوئی اس کی پھر عادت ہی بنا لے تو پھر اس کے لیے سختی کا حکم ہوگا اور اس کو ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ تو جنایت کامل ہو، یعنی جسمانی تعلق قائم ہو یا غذا کے ذریعے اگر توڑا ہے تو لذت والی چیز کے ساتھ توڑا ہو۔ اسی طرح اگر دوا کھائی ہے، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کڑوی قسم کی ہوتی ہیں اور طبیعت کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، ان سے اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو قضا ہے، کفارہ نہیں، بشرطے کہ عادت نہ بنائے۔ لیکن اگر ایسے سیرپ ہیں جو بڑے خوشبودار اور بڑی لذت والے ہیں، وہ حالت روزہ میں پی کر توڑ دیا تو یہ نہیں کہ جی چونکہ دوا ہے تو پھر اس پہ قضا کفارہ نہیں ہوگا، اس میں جنایت کامل ہی کہلائے گی اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور چھٹا آپ کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، یہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ پہلی مرتبہ تو چلے ایک جیسے کراہت والی چیز اس نے کھا لی اور بعد میں نادم ہے، شرمندہ ہے تو اس کو رعایت مل جاتی ہے، لیکن جب دوسرے دن پھر اس نے یہ حرکت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی یہ حرکت ہی چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی، لیکن اس پہ لازم ہو جائے گا قضا اور کفارہ دونوں۔ اور آخری مسئلہ یہ کہ کسی اگر وہ مفتی صاحب کے قول کو اس نے سنا اور شاید صحیح سمجھ نہ سکا اور اس نے سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ عذر یا مجبوری ہے اس کی بنا پر میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں حالت روزہ میں غیبت نہ کریں ورنہ روزہ نہیں رہے گا بالکل، یعنی اس کی روحانیت نہیں رہے گی، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے غیبت کر لی غلطی سے ہو گئی اور اس نے سوچا ہو اب تو روزہ ٹوٹ گیا تو اس نے کھا پی لیا، تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو، مثلا آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں کسی مفتی صاحب کا کلام سنا، غلط فہمی پیدا ہوئی تو کم از کم کسی اور سے پہلے تصحیح کر لیں۔ لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو ادھوری بھی سن کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو بالکل ایسا جیسے مرغی کی کھال اتار دی جاتی ہے نا، پوری کھال اتار لیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میرا یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نقصان کا معاملہ ہے، شاید کوئی رعایت کا پہلو نکل آئے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے بڑی دردناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ قضا اور کفارہ اس وقت لازم ہوں گے، نمبر 1 ادائے رمضان کا روزہ ہو، نمبر 2 رات میں ہی نیت کی ہو، نمبر 3 روزہ جان بوجھ کر عمدن توڑا گیا ہو، چوتھا کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہ ہو، نفس کے تابع ہو کر لیا، پانچواں جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق کے ساتھ روزہ توڑا، یا پھر باقاعدہ کوئی اچھی چیز جس سے طبیعت کراہت نہیں کرتی وہ کھائی، یا ایسی دوا پی جس سے کوئی کراہت محسوس نہ ہوتی ہو، اور کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہیں تھا تو پہلے شرط گزر گئی، روزہ گیا۔ اور اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ ہو باقاعدہ، یہ بھی ہونا چاہیے، اور کسی مفتی صاحب کے قول کو سن کر غلط فہمی کی بنا پر یا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی اس کی غلط فہمی کی بنا پر روزہ توڑ دیا تو ایسا بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مفتی صاحب کا سنا، کسی حدیث کو سنا پھر روزہ توڑا ہو تو اس پر رعایت مل سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں سنی بس توڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے ہٹا کٹا، ادائے رمضان کا روزہ ہے، رات میں نیت کی ہے، روزہ یاد بھی ہے، اور آئس کریم کھا لی فریج سے نکال کر، اور کوئی حدیث بھی ذہن کے اندر نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی سے عذر شرعی نہیں، تو قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جب صرف قضا لازم ہوتی ہے انہی میں سے کچھ شرطیں ختم کرتے جائیں تو پھر کفارہ ہٹ جائے گا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر نمبر 1 صرف قضا لازم ہوگی جب ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہو،
جیسے میں نے آپ کو بتایا منت کا روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ توڑ دیا، یا قضائے رمضان کر رہا تھا، جیسے بہنوں کے روزے نکل جاتے ہیں وہ قضا کر رہی تھی وہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ادائے رمضان تھا لیکن دن میں نیت کی، رات میں نیت نہیں تھی، دن میں کی، اس پہ صرف قضا ہے۔ تیسرا یہ کہ عذر کے سبب توڑا ہو تو پھر صرف قضا ہے۔ چوتھا یہ کہ خطأً ہو، عمدن نہ ہو، خطأً ہو، یا پانچواں اکراہن ہو۔ چھٹا جنایت ناقص ہو۔ جنایت ناقص آپ کو بتایا تھا، ایسی چیز سے روزہ توڑا کہ جو جس سے طبیعت کراہت کرتی ہو، کوئی صحیح مطلب مجبوری تھی تو دوا کھا لی، خراب قسم کی کڑوی دوا تھی، اور ایسی مجبوری بڑی بھی نہیں تھی لیکن کڑوی دوا کھا لی، اور اسی طریقے سے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا، اس سے کم درجے کا کوئی فعل کر کے جان بوجھ کے غسل کو واجب کیا تو اس پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، مثلا یہ ایک ہی دفعہ یہ فعل ہوا ہے کہ آدمی نے کراہت والی چیز سے کھا لیا، اگر 2-3 دفعہ کرے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ نافرمانی کا ارادہ ہے، تبھی تو بار بار کر رہا ہے، تو یہ ایسا بھی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو۔ اور آٹھواں یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹا ہو، جیسے بھی آپ کو بتایا تھا قے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس میں وہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی، روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے، چاہے جان بوجھ کے قے کرے آدمی، کیونکہ قے کرنا کوئی طبیعت کو پسند نہیں آتا، اور جب پسند نہیں آتا یہ قابل کراہت چیز ہے تو جنایت کامل نہیں ہوتی۔ جب بھی کراہت والی شے کے ذریعے روزہ ٹوٹے گا جرم کامل نہیں کہلائے گا، تو یہ اس پہ قضا ہے۔ اور اسی طرح کسی مفتی صاحب کو کوئی فتویٰ سنا اور کوئی بات سنی، کوئی حدیث سنی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کو بنیاد بنا کر روزہ توڑ دیا تو پھر اس پہ صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور کفارے کی میں نے تعریف آپ کو بتائی دی کہ ویسے تو شرع لحاظ سے ایک غلام آزاد کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن وہ آج کل غلاموں کو دور نہیں، تو پھر 60 روزے لگاتار رکھنا، اور یہ بھی انسان نہ کر سکے، صحیح شرعی مجبوری ہو تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان اور عید کی خوشیاں دیکھنا عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔